30 اگست 2021 بروز پیر۔ 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں ثنا ندیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیں سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ شکریہ۔ اب آپ ہمارے پروگرامز یوٹیوب کے علاوہ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاق کیا اور مذاکرات کو کمزور کیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ۔ کابل ایئرپورٹ پر عنقریب ایک اور حملے کا خطرہ ہے۔ صدر جو بائیڈن۔ بھارت افغانستان کے معاملے پر مشکل میں پھنس چکا ہے۔ بھارتی جرنیل کا اعتراف۔ پنجشیر میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، افغان میڈیا۔ ناقص ہوا پاکستان کی 80% آبادی کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ۔ اپنے سینئر رہنماؤں کو پوشیدہ رکھنا طالبان کی خاصیت ہے۔ کمر کی شدید درد کو ختم کرنے کے لیے چند وولٹیج بجلی کے جھٹکے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی کمانڈر کا خیال ہے کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر کابل ایئرپورٹ پر ایک تخریب کارانہ حملے کا خطرہ ہے۔ گراؤنڈ پر صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ ایئرپورٹ پر تخریب کاروں کے حملے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ہمارے کمانڈر نے مجھے بتایا کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر ایک اور حملے کا خطرہ ہے۔ ہم کابل ایئرپورٹ پہ حملے میں ملوث ہر شخص کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ انہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں نے اپنے کمانڈر کو حکم دیا ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ممکن قدم اٹھائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے میں 150 سے زائد افغان اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے تھے، جن میں سے کئی ایک کی پیدائش اس وقت ہوئی جب امریکہ نے 20 سال پہلے افغانستان میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے روز 5 دھماکے ہوئے تھے، جن میں ایک کے بارے میں تصدیق ہوئی ہے کہ ایک دھماکہ نہایت ہی خوفناک تھا، جس کے بارے میں انکشاف کیا گیا کہ یہ امریکہ نے خود کروایا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک امریکی خفیہ ادارے CIA کے زیر استعمال ایگل بیس کو تباہ کرنے کے لیے کیا جانے والا تھا۔ ایگل بیس کو تباہ کرنے کا مقصد وہاں موجود سیاسی معلومات اور اعلیٰ طالبان کے ہاتھ لگنے سے روکنا تھا۔ یہ مکمل طور پر کنٹرول تھا۔ دوستو، 20 سال پہلے افغان جنگ کے دوران تربیتی اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس لیے CIA کانٹریکٹر نے نیو یارک ٹائمز کو بتاتے ہوئے کہا کہ دستاویزات جلانے، ہارڈ ویئر کو کچلنے اور حساس آلات کو ناکارہ بنانا آسان کام نہیں، اس کے لیے دھماکہ کرنا ناگزیر تھا۔ انڈین آرمی کے سابق لیفٹیننٹ جنرل نے کہا کہ بھارت امریکہ کے حقیقی اداروں، طالبان کی طاقت اور بدعنوان منتخب حکومت کی کمزوریوں کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے خود ہی پوری طرح مشکل میں پھنس چکا ہے۔ ہمارے سفارتکار سمجھ نہیں پائے کہ طالبان سے معاہدہ کرنے والی مفاہمت نظر رکھنا چاہیے تھی، نہ کہ ان نظریات کو۔ اسلامی ممالک پاکستان اور ایران سے تعلقات میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
تو ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد بھارت جس الجھن اور پریشانی کا شکار ہو چکا ہے، اس کی اہم وجہ صحیح وقت پر فیصلہ نہ کرنا تھا۔ انڈیا کی تاریخی انٹیلی جنس کی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہم شمالی اتحاد کے رہنماؤں پر بھروسہ کرتے تھے اور وہ بھی پاکستان چلے گئے، اور جب طالبان کی پیش قدمی شروع ہوئی تو وہ ہمارے مفادات کو بچانے کے لیے سامنے نہیں آئے۔ بھارت کی موجودہ پریشانی کا ایک اور سبب ہندو قوم پر بہت حمایت بھارتیہ جنتا پارٹی کی آئیڈیالوجی نظریات ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بی جے پی افغانستان کی صورتحال کے اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے سے بھی باز نہیں آتی۔ طالبان رہنماؤں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب ہم باقاعدہ پنجشیر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے دروازے تاحال کھلا رہیں گے۔ اور آج بھی احمد مسعود کے گروپ نے کابل ایئرپورٹ میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ طالبان اور احمد مسعود کے جنگجو کے درمیان کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، تاہم طالبان نے صوبے میں پیش قدمی کی۔ طالبان مختلف راستوں سے پنجشیر میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب سے شمالی اتحاد کے ایک رکن پر محمد علی مرزا صاحب نے طالبان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پنجشیر میں کوئی لڑائی ہوئی نہیں اور نہ ہی طالبان وہاں داخل ہوئے ہیں۔ محمد الماس کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی کامیابی سے تکمیل پہنچ چکا ہے، تاہم ان مذاکرات کی ناکامی دونوں فریقین کے لیے بھاری نقصان ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ملک کے 33 صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم 34ویں صوبے پنجشیر ناقابل تسلیم ہے۔ پنجشیر اس وقت طالبان مخالف قوتوں کا گڑھ بن چکا ہے اور اب اس شہر میں احمد شاہ مسعود اور سابق افغان نائب صدر امر اللہ صالح بچی کچی افغان فوج اور مقامی ملیشیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ پنجشیر پورے ملک کے پیچیدہ صوبہ ہے جہاں سڑکوں کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ پورا خطہ پہاڑوں پر گھرا ہوا ہے۔ دوسری طرف طالبان کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کے لیے امریکہ جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم مکمل طور پر تمام انتظام سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان میں آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے کابل میں واقع اور عالمی ہوائی اڈے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کوشش کی اور انتظامات اور آرمی کے حوالے کرنے تھے، اس لیے امریکہ اور فضول کے درمیان بات چیت ہوئی اور انتظام سنبھالنے کے لیے اخراجات کے حوالے سے اپنے خدشات ظاہر نہیں کیے۔ دوسری جانب طالبان نے بھی دوسرے ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کی درخواست کی تھی، جس پر صدر کا کہنا تھا کہ طالبان کی درخواست پر فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور یہ میرے خیال سے لازمی بات ہے کہ کوئی بھی ان کی بات کو پورا نہیں کر سکتا۔ نہ تو امریکہ اور طالبان اگر چاہیں تو اس کو پورے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، جو کہ طالبان کے پاس ہوں تو، مگر آنے کے لیے شاید ان کے پاس پیسے موجود نہ ہوں۔ اقوام متحدہ میں کہا گیا کہ پاکستان میں 17 کروڑ 20 لاکھ افراد طوفان کی وجہ سے اعلیٰ درجے کی مشکلات سے دوچار ہیں۔ ناقص ہوا کی وجہ سے پاکستان کی 80% آبادی انتہائی خطرے میں ہے۔ پہاڑوں سے نکلنے والے مٹی کے ذرات انسانی صحت کے لیے نہایت مضر ہیں۔ افغانستان پر کنٹرول کے بعد طالبان کے اکثر رہنما ملک واپس آ چکے ہیں، جو اس سے پہلے جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن امر اللہ ہیبت اللہ کے کابل واپس آنے کے حوالے سے کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی۔ چند پیغامات کو خاص طور پر نشر کیا گیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی تحریک کے بانی اور سابق آرمی کمانڈر لاہور کی وفات کے بعد اللہ اکبر تحریک کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔
جو بعد میں امریکی ڈرون حملے میں شہید ہو چکے تھے۔ سن 2016 میں اللہ اکبر تحریک کا نیا امیر مقرر کیے گئے تھے۔ طالبان کی جانب سے محبت صرف ایک تصویر نشر کی گئی تھی، عوام کے سامنے بھی نہیں آئے۔ طالبان لیڈر سے جذباتی طور پر ہر متعلق سوالات کیے گئے تو ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے ٹھیک نہیں دیکھا گیا تو سینئر رہنما وحید کو دیکھ لیں۔ طالبان کی خاصیت ہے کہ وہ لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھار ہم وہاں جایا کرتے تھے، زیادہ تر وقت وہاں پر گزارتے تھے، لیکن خوف کی وجہ سے ملنے سے گریز کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا تھا۔ برطانوی اور امریکی سائنسدانوں نے بہت کم وولٹیج بجلی کے معمول جھٹکوں سے کمر کے شدید درد کو ختم کرنے کے لیے نئی ترکیب بنا لی۔ کالج لندن کے ماہر کی نگرانی میں تجربات سے مریضوں پر کیے گئے جن کی کمر میں نچلے حصے میں کئی سالوں سے شدید درد موجود تھا، جو کمر سے شروع ہو کر کولوں تک جاتا تھا، دوائی کھانے سے بھی جس کا اثر نہیں ہوتا تھا، اور سرجری کروانے کے بعد کئی مریض زیادہ تکلیف کا شکار ہو جاتے تھے۔